ہمیں جو بعض اوقات بڑے بڑے علماء نظر آتے ہیں جن کی لوگ دنیا میں عزت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ سے وہ ایسے نہیں تھے، ان کا ماضی کچھ تھا اور اب کچھ اور ہے۔ بعض لوگ حسد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایسے علماء کی برائی بھی کرتے ہیں، دیکھو اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہیں یا اتنا ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، لیکن ہمیشہ سے ان کو اتنا بڑا پروٹوکول نہیں ملا ہے، یاد رکھیں اس کے پیچھے ان کی بڑی بڑی قربانی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بڑے عالم کا آخری وقت نہ دیکھو، ہمیشہ اس کا پہلا وقت دیکھو۔ آخری وقت تو اس کو پتہ نہیں کب جا کے نصیب ہوا ہے، اس کی زندگی کے اول جو وقت گزرے نہ جانے کیسے گزرے، وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے۔ آج بھی ایسے بہت سے بچے ہوں گے جو بظاہر ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی مقام نہیں ہے، کھیلتے کودتے نظر آئیں گے، پڑھتے نظر آئیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو دنیا جانے گی۔ ہو سکتا ہے ہمارے محلے میں ایسے بچے ہوں، تو اس لیے کسی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں وہ کیسا بنے گا۔ تو آج جو مستقبل میں جن کا مستقبل بڑا تابناک ہے، تو ہر ایک کا ماضی تابناک نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ آج حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا کتنا نام ہے، پاکستان کا ہر شخص جانتا ہے، تو کیا وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ ہمیشہ ہی ان کے ایسے ہی پروٹوکول ہوتا تھا اور ایسے ہی ان کی آوبھگت ہوتی تھی اور ایسے ہی ان کی لوگ عزت کیا کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے خود اپنا ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ میں دنیا کی لائن میں تھا، پھر میں دین کی لائن میں آ گیا، مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ میرے والدین، گھر والے، خاندان والے بڑے زمیندار تھے، تو ان کے نزدیک مدرسے میں داخلہ لے کر مولوی بننا انتہائی درجے کا خدا نخواستہ گھٹیا کام تھا، ذلت والا کام۔ تو وہ اتنا ناراض ہو گئے، کہا کہ اس نے تو ہماری ناک کٹوا دی، مولوی بنے گا یہ تو اتنا ذلیل ہوگا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے بائیکاٹ کر دیا اور میں پھر مدرسے میں رہتا تھا، گھر نہیں تھا میرا کوئی، حالانکہ میرے گھر والے بڑے جائیداد والے، بڑے زمیندار تھے، لیکن حقیقت میں جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو میرا کوئی گھر نہیں تھا، مدرسے میں ہی رہتا تھا۔ کہا 1 سال ایسا گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال تک، کہتے ہیں کہ 4 سال تک مجھے گھر والوں نے قبول نہیں کیا۔ اور مدرسے میں حالت یہ ہوتی تھی کہ کبھی میرے پاس نہ چادر کبھی ہوتی، کبھی بستر ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، کبھی تکیہ ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا تو میں کسی کا تکیہ لے کے استعمال کر لیتا، کبھی چادر نہیں ہوتی کسی کی چادر لے کے استعمال کر لیتا۔ تو اس طرح سے میرے دن و رات گزرے۔ تو اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ بچہ جو اتنی قسم پرسی کے اندر مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، جس کے پاس اپنا ذاتی تکیہ بھی بسا اوقات نہیں ہوتا، کھانے کے لیے نہیں، جو مدرسے سے کھانا مل گیا وہ کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دنیا گھما دے گا اور اتنی عزت دے گا کہ ہر کوئی اس کے نام سے واقف ہو جائے گا۔ وہ سوچ سکتا تھا اس وقت؟ نہیں نا۔ تو یہی ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ۔ تو ہر بڑے کے پیچھے آپ جائیں گے نا ماضی میں، آپ کو اسی قسم کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ تو یہ قربانیوں کا صلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بسا اوقات مستقبل میں دیتا ہے۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ ماضی میں جتنی بڑی قربانیاں لیتا ہے اور یا اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مستقبل میں اس کو اتنی عزت دیتا ہے۔